یہ تو اتنا بولنا پڑے گا وظیفے کی طرح، جیسے اللہ 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 بولتے ویسے بولنا پڑے گا. اب میرا ایک دوست، میں نے اپنے ایک دوست کو دیکھا ذکر کر رہا، اور ذرا سی اونچی آواز میں ذکر کر رہا، تو اب اگر کوئی کر رہا ہے سبحان اللہ الحمدللہ، تو سمجھ تو آ رہی ہے نا کیا ذکر کر رہا ہے، یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ میں آ رہی ہے کیا ذکر کر رہا ہے، استغفر اللہ العظیم العظیم، سمجھ میں آ رہا ہے کیا؟ اب وہ ذکر کر رہا، اب اس کا ذکر یہ چل رہا، دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے، دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے، دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے. دنیا میں کیا بول رہا ہے بھائی؟ تو کہہ رہا میں بول رہا ہوں دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے، دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے. ارے یہ کون سا ذکر ہے؟ کہتے ہیں بھائی یہی تو سب سے ضروری ذکر ہے یار، یہی تو سمجھ نہیں آتی. میں یہ 300 دفعہ پڑھتا ہوں روز. دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے، دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے. اور دل اندر سے کہتا ہے نہیں. میں پھر کہتا ہوں دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے، دل کہتا ہے نہیں. میں پھر کہتا ہوں دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے، دل کہتا ہے نہیں. مان بھی جاتا ہے ہاں ٹھیک ہے، لیکن ہاں لیکن کا مطلب کیا ہے؟ پچھلی ساری باتیں جو تھیں وہ تو فضول تھیں، اب جو بات کرنے والوں میں یہ ضروری بات ہے. حالانکہ اگرچہ چونکہ چنانچہ، اس کا مطلب جتنی پہلی باتیں تھیں نا وہ تو بھائی بھول جائیں آپ. یا اللہ سے کرتے ہیں جی ہاں ماشاء اللہ اللہ سے ہی ہوتا ہے، لیکن جنید صاحب بات یہ ہے، اصل بات یہ ہے. اچھا وہ پہلی بات کیا تھی؟ ہاں تم ایسے کر دو، اس کو ایسے کر دو. ہاں ٹھیک ہے، ضرورت پڑ جاتی ہے کبھی کبھار، آدمی کے منہ سے جھوٹ بھی نکل جاتا ہے، آدمی کبھی کبھار ہو جاتا ہے، بےایمانی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے ہو جاتی ہے. لیکن جنید بھائی میں نے یس کرنا ہے، بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. ایسے ہو جائے گفتگو ہاں، لیکن جو ہے وہ اللہ سے پہلے لگے، اللہ کے بعد نہ لگے. ہاں تو یہ بول جتنے بولیں گے بولیں گے بولیں گے بولیں گے بولیں گے، اللہ کی قسم یہ بول سچے ہیں، کیونکہ اللہ کی تو ساری باتیں سچی ہیں. ہمارے یقین کمزور ہیں، ہمارے یقین کمزور ہیں. جب یقین قوی ہو جاتا ہے نا، جب یقین قوی ہونے لگتا ہے تو اللہ کی قسم دل آپ کی اس بات کی گواہی دے گا. اب دعا مانگو ابھی قبول ہوگی، مانگو اب دعا، اور آپ دعا مانگیں گے اس وقت، آپ دعا مانگیں گے دعا قبول ہوگی. جس وقت بات بن رہی ہے دعا نہیں یار پتہ نہیں ہوتی، اس کا مطلب میرا اپنا یقین کمزور ہے. یار میرا اپنا یقین کمزور ہے. جو رب یہ کہہ رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، جو رب یہ کہہ رہا ہے ارے میرے بندے تو کہاں مجھے ڈھونڈ رہا ہے، میں تو تیری شرارت سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں تو اتنا قریب ہوں، اندر ہوں تیرے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اتنا حوصلہ ہوتا ہے یہ سن کے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، گھبراؤ نہیں، تم ادھر بیٹھے ہو میں تمہارے ساتھ ہی ہوں. یہی تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا تھا نا گھبراؤ نہیں، جاؤ لے کر اپنے بھائی کو ادھر، میں تمہارے ساتھ ہوں. تو جب ہارون علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کی تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کی تھی. ہارون علیہ السلام نے اسے یہ کہا تھا کہ بھائی کدھر بھائی کدھر فرعون، کہاں جا رہے ہو؟ فکر نہیں کرو، اللہ نے کہا ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، گھبراؤ مت، چلتے ہیں. تو یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے بھی فرمائی تھی. ابوبکر گھبراؤ نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. وہی رب مجھے تمہیں بھی کہہ رہا ہے گھبراؤ نہیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جدھر ہوتے میں تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہوں، گھبراؤ مت. اور وہ حضرات اتنے اطمینان سے اللہ کی اس بات کو کیسے مان گئے، اور مجھ سے کیوں نہیں مانی جا رہی؟ ظاہر سی بات ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، انبیاء کے ایمان تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے، اور انبیاء کا ایمان جو ہے وہ مطلوب بھی نہیں ہے، کیونکہ انبیاء کا ایمان تو ہر وقت بڑھ رہا ہوتا ہے. ہم سے تو ایمان بھی صحابہ کا مطلوب ہے، اس لیے اللہ پاک نے ہم سے یہ نہیں فرمایا کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے ہمارے نبی ایمان لائے، یہ نہیں فرمایا. ایسے ایمان لاؤ کما آمن الناس، جیسے یہ صحابہ ایمان لائے ویسے لاؤ. انبیاء کا تو بڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارا اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر، اور فرشتوں کا ایک ہی جیسے ہوتا ہے، بالکل ٹھیک. تو جو بات اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے فرمائی، وہی بات اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمائی، وہی بات اللہ رب العزت نے ہم سے بھی فرمائی، گھبراؤ نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں. اب مجھے یقین آئے اس بات پر، مجھے یقین آ جائے اس بات پر، اس کی محنت ہے یہ دعوت، اس کی محنت ہے کہ مجھے یقین آ جائے. اس لیے میں نے حاجی عبدالوہاب صاحب سے یہ بات سنی کہ دعوت اللہ سے لینا ہے، سیاست لوگوں سے لینا ہے. اس لیے کیونکہ لوگوں کو تو لینا اچھا لگتا ہے، دینا تو اچھا نہیں لگتا ہے. ایک آدمی بار بار ہمارے پاس پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ شفیق بھائی کے پاس صبح پہنچ گیا ان کا گارڈ جی. شفیق بھائی وہ باہر آدمی آیا ہوا ہے، کیا کام ہے؟ وہ جی اس کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس کو 10,000 روپے دینے. تو نے کیا بولا اس کو؟ میں نے کہا جی آپ اندر. ابے پوچھ لیا کر یار خدا کے واسطے. اب اس کے برعکس لے لو، گارڈ آئے گا سر وہ شفیق بھائی وہ باہر آدمی کھڑا ہوا ہے، کیا کرنا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے اس نے آپ کو کچھ پیسے دینے 10,000. کہاں ہے وہ باہر کھڑا ہے. ابے پاگل اندر لاؤ یار، تم کس جاہل لوگ ہیں یار. یہ انسانی فطرت ہے، ہم سب ایسے ہیں. شفیق بھائی کو تو میں نے ایسے ہی بیچ میں لپیٹ دیا، یہ ہم سب ایسے ہیں.
पास चीजें हैं, वो जो चीजें उनके पास है ना, उन चीजों से वो दरअसल इन वैल्यूज को ही खरीदना चाह रहे हैं जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद है। अगर तुम उनको प्रैक्टिस नहीं कर रहे, सच तो हमारे नबी ने कहा कि सारे आदम के अंदर फैलाओ, वो सच वो बोल रहे हैं। आपको पता है वेस्ट में अभी आप जाएंगे मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी का ये इरशाद वहां नजर आता है। वो क्या? आपसे साहब ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मुसलमान झूठ बोल सकता है? मुसलमान बुज़दिल हो सकता है? आपने फरमाया नहीं हो सकता है। या रसूल अल्लाह, मुसलमान बखील हो सकता है? आपने फरमाया हो सकता है। या रसूल अल्लाह, मुसलमान झूठ बोल सकता है? नहीं, झूठ नहीं बोल सकता। तो वहां झूठ नहीं बोलता कोई, आपने खुद देखा। किसी का झूठ सुन लेना तो अल्लाह चढ़ा जाता है, यार ये झूठ बोलता है, इसने झूठ बोला, ऐसा भी किया है। और अल्लाह ने आज सारी की सारी दुनिया की खिलाफत उनको क्यों दी है? क्योंकि उनकी सोच ग्लोबल है, वो ग्लोबली सोचते हैं, अपने घर के लिए सिर्फ नहीं सोचते, ग्लोबली सोचते हैं। मैं एक वाकया बताता हूँ। एक बार मैं शिकागो के अंदर, मुझे याद है, किसी टेक अवे पर जा रहा था, तो मैंने वहां गाड़ी रोकी। ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ 16-17 साल पहले। मैंने गाड़ी रोकी, गाड़ी रोक के मेरे पास आई, मैं किसी जूस की स्नैपल की खाली बॉटल पड़ी, तो अपनी आदत से मजबूर मैंने दरवाजा खोला, दरवाजा खोल के वो बोतल ना बाहर और दरवाजा बंद कर दिया, और इधर मैं लेफ्ट ऑर्डर देना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में क्या हुआ कि मुझे अपने शीशे पे ना टक 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 आवाज आई। मैंने तो देखा कि खातून खड़ी है, तो मुझसे उसने बड़ी रिस्पेक्टफुली मुझे इशारा किया, शीशा नीचे कर, मैं शीशा नीचे किया, तो उसने वो बोतल उठाई नीचे से और मुझे कहती है, दिस इज आवर प्लैनेट। सो ये दिस इज आवर कंट्री, ठीक है, दिस इज आवर प्लैनेट, लेट्स जस्ट कीप इट क्लीन करके बोतल मेरी गाड़ी में। अल्लाह का शुक्र है वो उस वो दिन आज करें, मैंने कभी कोई चीज बाहर नहीं फेंकी, यही सोच रहा हूँ कि यार दिस इज आवर प्लैनेट, ठीक है। घर के अंदर पूरा सफाई, और गाड़ी में चलते चलते कोई चिप्स का पैकेट खाया, शीशा नीचे दिया, बाहर फेंक। कैसे जालिम, कैसे जालिम है। अपना घर तो रखूं साफ, और बाहर बाहर का घर, बाहर इस अपना जो सबका घर है उसको कर दूं गंदा जी। तो इस सोच वाले को अल्लाह दुनिया की खिलाफत देगा। एक बाप का बेटा है, बाप की बहुत बड़ी फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री का मालिक उसने अपने बेटे को बनाया, लेकिन बेटा नालायक है। और ये दुश्मन है, दुश्मन का घर में लायक है, उसको नहीं देनी, लेकिन फैक्ट्री किसको देगा? बेटे को देगा, देनी तो तुझे तो कितना नालायक है, तू सत्यानाश मार देगा। दुश्मन के बेटे को बोलने में फिर तो तुम जवाब इसको इससे बस की बात नहीं, मैंने फैक्ट्री पर दबा रखा। और तुम अहलना कि तुम मुमिनीन, अल्लाह पाक कह रहे हैं, अरे तुम इंसान बन जाओ दुनिया में, तुम्हें तो तुम्हारे लिए तो है, तुम्हें तो नहीं है, तुम्हें तो ऊंचा करना है, लेकिन तुम खुदा के लिए बोले तो बनो, तुम जैसे मैं कह रहा हूं वैसे बनो तो सही। तो अगर आज मोमिन मुसलमान ऊंचा नहीं है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो अल्लाह के ऊपर नहीं चल रहा, वो नबी की जिंदगी को नहीं चल रहा, तो अल्लाह ने दुनिया की खिलाफत उठाकर गैर को दे। आप चलो, मैं सोच रहा था मैं इंग्लैंड सफर का हमारा जमात बन जाए, मेरा जमात पसंद नहीं कर रहे हैं, क्रीम ले वहाँ बेड़ बोलिए कहते हैं, बेड़ बोलने में मजा आता है, जैसे खा रही है पी रही है, अच्छा तो कहने लगे तुम्हारा क्या ख्याल है उससे? इतना मजा है अगर इंग्लैंड की हुकूमत पाकिस्तान को मिल जाए, जो सारे दिन मुझे वो नहीं है, बता के इतने मुझसे खेल के स्पॉन्टेनियस है, अपनी ये ख्वाहिश नहीं है कि हमारे हुक्मरान उस पर के हुक्मरान बने जी। तो हम अल्लाह से वैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब हमारे अखलाक ऐसे, हमारे अक़ीदत ऐसे, हमारी इबादत ऐसे, और उनकी माशरत भी उन्हीं की पसंद, जिंदगी भी गैरों की पसंद, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारे के सारे आलम की जो खिलाफत है वो बढ़ा के दे देगा। तो ये समझना जरूरी है मेरे दोस्त। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से किसी ने कहा, आपकी वजह से बड़ा इस्लाम है, आपकी वजह से इस्लाम में बड़ी, मेरी वजह से इस्लाम अल्लाह की हुई, मैं तो इस्लाम हो गया, मुझे बकरियां भी नहीं चरानी आती थी, बकरियां भी नहीं चरानी आती थी। ये तो इस्लाम खुद था ही चमक चमक है, इस्लाम की वजह से हम चमक गए, इस्लाम की वजह से हम चमक गए। इस्लाम क्या सिखाता है? छोड़ दे, जैसे कि अभी सुनने में नबी नहीं बताया, अल्लाह के नबी ने छोड़ दिया तुमने, ठीक है, क्यों? अल्लाह जानते थे छोड़ेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट में अपने लेकर चुप जाते हैं। इसने क्या समझाया? अपना हक छोड़ दो, अपना हक छोड़ दो। आप गाड़ी चला रहे होते हैं, मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं जी, आपकी बाइक नहीं होती, आप अपनी बाइक अंदर घुसड़ देते हैं, आपकी बाइक नहीं, आप अपनी गाड़ी को अंदर घुसड़ देंगे। तो ये मुझे आपको ये तो नहीं ख्याल रखना, ये जो मैं कर रहा हूँ इसको कम से कम 100 लोग देख रहे हैं,
ان کا کیا مزاج بنے گا میری اپنی سرکت کو دیکھ. ایک دفعہ دیکھیں گے, 2 دفعہ دیکھیں گے, 30 دفعہ, 40 دفعہ اپنی گاڑی کو اندر ڈالیں گے. تو جب یہ لوگوں کا جنرلی یہ مزاج بن جائے گا تو ہمیں حکمران کیسا ہو, کیسا ہوگا؟ تو رسول پاک کون ہے؟ ایسے تو کر کے دیکھو, تمہارے جانے کی بات ہے, نہیں ہے. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان JJ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.